السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ RSS سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ ہجومی تشدد میں ملوث ہونے والے افراد ہندوتوا کے مخالفین ہیں۔ مسلم راشٹر منچ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھگوت نے کہا کہ ملک میں اتحاد کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد کی بنیاد قوم پرستی اور آباء و اجداد کی عظمت ہونی چاہیے۔ بھگوت نے ایک دوسرے ریمارک میں کہا کہ ہجومی تشدد میں ملوث افراد ہندوتوا کے مخالف ہے۔ RSS سربراہ نے کہا کہ تمام ہندوستانیوں کا DNA ایک ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ بھگوت نے کہا کہ ہم ایک جمہوریت میں رہ رہے ہیں جہاں ہندوؤں یا مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہو سکتا، غلبہ صرف ہندوستانیوں کا ہو سکتا ہے۔ RSS کی مسلم شاخ سے خطاب میں بھگوت نے کہا کہ بعض اوقات لوگوں کے خلاف ہجومی تشدد کے جھوٹے مقدمات بھی درج کرائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تشدد میں ملوث افراد ہندوتوا کے مخالف ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اس خوف کے چکر میں مت پھنسے کہ ہندوستان میں اسلام خطرے میں ہے۔ RSS سربراہ نے کہا کہ ہندو مسلم اتحاد کی اصطلاح گمراہ کن ہے، کیونکہ ہندو اور مسلمان دراصل ایک ہیں۔ تمام ہندوستانیوں کا DNA مذہب سے قطعی نظر ایک ہے اور طریقہ عبادت کی بنیاد پر ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی تقریر کی ابتدا میں بھگوت نے کہا کہ وہ اپنے امیج میں بہتری یا ووٹ بینک کی سیاست کے لیے اس تقریب میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ مشترکہ کسان مورچے نے اعلان کیا ہے کہ مانسون سیشن کے دوران روزانہ پارلیمنٹ کے باہر مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف تقریباً 200 کسانوں کا گروپ احتجاج کرے گا۔ 40 کسان تنظیموں کی نمائندہ انجمن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ مورچے نے کہا کہ تمام اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو ایوان کے اندر قوانین کے خلاف احتجاج کے لیے ایک چیتاونی پتر دیا جائے گا۔ کسان لیڈر بلبیر سنگھ راجوال نے بتایا کہ ہم 17 جولائی کو اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ سے کہیں گے کہ وہ ایوان کے اندر روزانہ یہ مسئلہ اٹھائیں، جبکہ ہم باہر احتجاج کریں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ وہ سیشن کا واک آؤٹ کرتے ہوئے مرکز کو فائدہ نہ پہنچائے۔ بلبیر سنگھ نے کہا کہ جب تک حکومت اس مسئلے کو حل نہیں کرتی، اس سیشن کو چلنے نہیں دینا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن 19 جولائی سے شروع ہونے والا ہے۔ گوا حکومت نے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے ریاستی سطح پر جاری کرفیو 12 جولائی تک بڑھا دیا ہے، لیکن 100 افراد یا مقام کی 50% گنجائش کے ساتھ سماجی، سیاسی اور ثقافتی اجتماعات، شادیوں وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ تاہم ریاست میں کیسینو 12 جولائی تک بند رہیں گے۔ کئی ریاستوں میں ان لاکنگ کا مرحلہ جاری ہے، تاہم بعض ریاستوں میں اب بھی کوئی تحدیدات نافذ ہیں۔ مہاراشٹر کابینہ نے 3 مرکزی زرعی قوانین کو مسترد کرنے کی تجویز کو منظوری دی اور فیصلہ کیا کہ پیر سے شروع ہو رہی ریاستی مقننہ کے مانسونی اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ مجلسی وزراء نے ایک قرارداد کو بھی منظوری دی، جس میں مرکز سے درخواست کی گئی کہ وہ مہاراشٹر میں سرکاری ملازمتوں اور تعلیم میں مراٹھا طبقے کے لیے تحفظات بحال کرے۔ کابینہ نے ایک اور قرارداد کو منظوری دی، جس میں مرکز سے کہا گیا ہے کہ وہ 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر دیگر پسماندہ طبقات کی آبادی کا ڈیٹا فراہم کرے تاکہ مجالس مقامی میں دیگر پسماندہ طبقات کے ارکان کو سیاسی تحفظات فراہم کیا جائیں۔ امکان ہے کہ ریاستی مقننہ کے دونوں ایوانوں میں یہ قراردادیں پیش کی جائے گی۔ ترنمول کانگریس نے فیول کی قیمتوں پر اضافے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی اور کہا کہ آیا وہ روپوش ہو گئے ہیں۔ مغربی بنگال کی حکمراں جماعت نے یہ بھی الزام لگایا کہ BJP فیول کی قیمتوں کو تاریخی بلندی پر پہنچاتے ہوئے عوام کی تکلیفوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ تاہم BJP نے سوال کیا کہ ریاستی حکومت کیوں قیمتوں میں اضافے کے لیے ڈیوٹی کم نہیں کر رہی ہے۔ TMC کے قومی جنرل سیکرٹری اور لوک سبھا رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ فیول کی قیمتیں تاریخی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ BJP حکومت عوام کی تکلیفوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ 2020 سے کچھ نہیں بدلا، وہی الزام تراشی کا کھیل جاری ہے۔ ہندوستان کے عوام کے مطالبے کو بڑی آسانی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کی جانب سے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے کوئی بڑے اتحادیوں کے قیام کو خارج بحث قرار دیے جانے کے چند ہی دن بعد کانگریس کے اسٹیٹ یونین کے سربراہ اجے کمار للو نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی ان میں سے کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کیے بغیر انتخابات لڑنے اور اس کے اپنے طور پر آئندہ حکومت تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس آئندہ سال اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات پرینکا گاندھی وڈرا کی دیکھ ریکھ میں لڑے گی اور یہ ان کی قیادت میں پارٹی زائد از 3 دہائیں بعد ریاست میں اقتدار پر واپس آئے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 245ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر جو بائیڈن اور اس ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہندوستان اور امریکہ متحرک جمہوریتیں ہیں جو آزادی کے مشترکہ اقدار کے حامل ہیں اور ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی عالمی اہمیت ہے۔ امریکہ 4 جولائی کو اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ
اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ماڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکوں کی فراہمی پاکستان کے ساتھ امریکہ کی پائیدار دوستی اور کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں تعاون کا مظہر ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے ویکسین اسلام آباد میں حکام کے حوالے کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد امریکی سیکریٹری نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم دنیا بھر میں اس عالمی وبا کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کو عطیہ کی گئی ویکسین امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں ویکسین کی 8 کروڑ خوراکوں کی فراہمی کا حصہ ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ سے وعدے کے مطابق 57 سال سے زائد عمر کے افراد کو اولڈ ایج پینشن جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پینشن کے حصول کی اہلیت کی عمر کو 65 سال سے گھٹا کر 57 سال کر دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے کسانوں کی طرز پر باشندوں کے لیے لائف انشورنس اسکیم متعارف کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت حادثاتی موت کی صورت میں 5 لاکھ روپے حاصل ہوں گے۔ چیف منسٹر نے سرسلہ کے دورے کے موقع پر ضلع کلکٹریٹ کمپلیکس کے افتتاح کے بعد مجالس مقامی کے نمائندوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ دریائے کرشنا کے پانی پر تلنگانہ کے حق کے لیے دہلی جنتر منتر پر احتجاج منظم کریں اور کانگریس احتجاج کی تائید کرے گی۔ ریونت ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آبی تنازع پر بیان بازی کے بجائے KCR اور KTR کو نئی دہلی میں احتجاج کے ذریعے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کانگریس پارٹی احتجاج کی تائید کرے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کرشنا کا پانی کے استعمال پر جگن سے ملی بھگت کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے بیان بازی کی جا رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 9 جولائی کو کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ اجلاس میں چیف منسٹر کو شرکت کر کے اپنا موقف رکھنا چاہیے۔ اگر چیف منسٹر اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ جگن کے آگے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ شہر حیدرآباد کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں 2030 تک کے لیے رہن رکھ دیا گیا ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے قرض کی ادائیگی کے لیے SBI میں ایسکرو کھاتہ کھلوانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے ذریعے GHMC کے تمام تر اثاثے جات پر اسٹیٹ بینک کو مکمل حق حاصل ہو جائے گا۔ SBI GHMC کے کھاتے میں جمع رقومات سے روزانہ 1 کروڑ ماہانہ 30 کروڑ روپے سود وصول کر لے گا اور اس کے بعد بچی ہوئی رقم سے GHMC کو ترقیاتی کام اور اپنے اخراجات کی ادائیگی کی اجازت حاصل ہوگی۔ قانون حق آگہی یعنی RTI کے تحت CPM لیڈر M سرینیواس کی درخواست کے جواب میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ GHMC کو SBI کے پاس رہن رکھوایا جا چکا ہے۔ ایسکرو کھاتے کا مطلب یہ ہے کہ جو رقومات بلدیہ کے کھاتے میں جمع ہوگی ان سے بینک پہلے اپنا سود اور اصل قرض کی رقومات حاصل کرے گی۔ اس کے بعد بقایا رقومات کو GHMC کے استعمال کی اجازت دی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت اب نیرا ایک طرح کی سیندی کے لیے کیفے قائم کرے گی۔ وزیر ایکسائز سرینیواس گوڑ نے یہ انکشاف کیا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 9 کروڑ روپے کے صرفے سے شہر میں ٹینگمنٹ کے قریب نیرا کیفے قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وزیر موصوف نے تیقن دیا کہ وہ بھونگیر منڈل میں نیرا فیکٹری قائم کرنے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سرینیواس گوڑ نے ضلع پریشد صدر نشین A سندیپ ریڈی اور بھونگیر رکن اسمبلی P شیکھر ریڈی کے ساتھ بھونگیر منڈل میں S پاپنا کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور ریاست کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ نے صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں تیز رفتار ترقی کی ہے، جو 70 سال کے عرصے میں نہیں ہوئی۔ اس کا سہرا چیف منسٹر KCR کے سر جاتا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے بینکرز کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے ریاست میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ اور ریاست کی مجموعی معاشی ترقی کے لیے سرگرم اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ چیف سیکریٹری نے بینکرز کو مشورہ دیا کہ شاپنگ مالز میں کاؤنٹرز کے قیام کے لیے لون میلے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ سیلز پر سود کی رعایت میں مزید اضافہ کیا جائے، قرض کی اجرائی کے طریقہ کار اور دستاویزات میں مزید آسانیاں پیدا کی جائے۔ چیف سیکریٹری نے ضرورت مند افراد کے لیے تجارتی سرگرمیوں کے آغاز کے سلسلے میں تعاون اور قرض جات کی اجرائی میں توسیع اور ان درخواستوں کی عاجلانہ یکسوئی کا مشورہ دیا۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ حکومت کورونا پر قابو پانے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ پر عمل آوری کو عملاً روک دیا گیا ہے، جس سے سینکڑوں طلبہ پریشان ہیں۔ سال 2018-19 اور 2019-20 کے 800 سے زائد طلبہ حکومت کی امداد کے منتظر ہیں، لیکن انہیں رقم جاری نہیں کی گئی۔ سال میں 2 مرتبہ درخواستیں طلب کی جاتی ہے، لیکن 2020 سال 2021 میں ایک بھی طالب علم کو اس اسکیم کے تحت منتخب نہیں کیا گیا ہے۔ اکتوبر-نومبر 2020 میں درخواستیں طلب کی گئی تھی، لیکن طلبہ کے ناموں کو ہنوز قطعیت نہیں دی گئی ہے۔ کئی طلبہ جنہیں پہلی قسط 10 لاکھ روپے جاری کی گئی تھی وہ دوسری قسط کے منتظر ہیں، لیکن فنڈز جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ 2 سال قبل تقریباً 75 کروڑ روپے حکومت کی جانب سے بجٹ میں مختص کیے گئے تھے، پوری رقم خرچ نہیں کی گئی۔ طلبہ مسلسل متعلقہ عہدیداروں سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے مسئلے کی یکسوئی نہیں کی جا رہی ہے۔
ہمیشہ عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 ہفتے میں رقم جاری کی جائے گی، لیکن رقم کی عدم فراہمی سے طلبہ پریشان ہیں اور اسکالرشپ پر عمل آوری بھی عملاً رک گئی ہے۔ سائبرآباد پولیس نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران شراب پی کر گاڑی چلانے والے 20,326 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں، جن میں 15,400 سے زائد موٹر سائیکل چلانے والے، 4,000 سے زائد کار چلانے والے اور 600 سے زائد آٹو چلانے والے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ گچی بولی اور مادھا پور ٹریفک پولیس اسٹیشن حدود، جو شہر کے پوش علاقوں پر محیط ہے، وہاں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اچھے اداروں سے وابستہ پڑھے لکھے لوگ بھی شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ شہر میں آئے دن سڑک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ شہریوں کا حالت نشے میں گاڑی چلانا ہے۔ تلنگانہ کے صدر بی جے پی بنڈی سنجے کمار نے حکومت سے ریاست میں انسداد گوکشی قانون پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ جانوروں کی منتقلی کو روکنے کے دوران زخمی بجرنگ دل کارکن جو یشودا ہاسپٹل سکندرآباد میں زیر علاج ہے، اس کی مزاج پرسی کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ خود کو ہندو قرار دیتے ہیں، تاہم وہ ہندوؤں کے جذبات کے تحفظ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہندوؤں کے مفادات و جذبات کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ بقرعید کے دوران گوکشی کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا، ہم گوکشی کے واقعات کو روک کر دکھائیں گے۔ انہوں نے TRS حکومت سے انسداد گوکشی قانون نافذ کرنے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحقیقاتی عہدیدار جسٹس ریٹائرڈ دیپک ورما نے محمد اظہرالدین کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے بحال کر دیا، جنہیں ایپیکس کونسل کے 5 ارکان نے معطل کر دیا تھا۔ اسی کونسل کے 5 ارکان نے دیپک ورما کو بھی عارضی طور پر نااہل قرار دیا ہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحقیقاتی عہدیدار نے ایک عبوری حکم میں حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی ایپیکس کونسل کے 5 ارکان جان منوج، نائب صدر آر وجے آنند، نیرج شرما، سریندر اگروال اور انورادھا کو عارضی طور پر نااہل قرار دیا۔ ایپیکس کونسل نے SCA کے دستور کی مبینہ خلاف ورزی کے لیے معطل کیا تھا۔ اظہرالدین کے خلاف مفادات کے ٹکراؤ کے الزامات لگائے گئے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ ورما نے اپنے حکم نامے میں نشاندہی کی کہ اظہرالدین کے خلاف شکایت مصالحت کار سے رجوع نہیں کی گئی، اسی لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔